اور حالات بدلتے جائے قدر میں وہ دھماکہ ہوگا. پھر شوال اور ذیقعد میں چھوٹے چھوٹے گروپ ایک دوسرے سے لڑیں گے, دنیا میں ایک ہلچل رہے گی. تیسری جنگ عظیم, میں جنگ عظیم بول رہا, تھرڈ ورلڈ وار نہیں بول رہا, ہو سکتا تھرڈ ورلڈ وار ہی ہو. تو تیسری جنگ عظیم کی وجہ سے دنیا کا پاپولیشن 2/3 آف دی پاپولیشن ختم ہو جائے گا. زیادہ پاپولیشن کھینچ کے مڈل ایسٹ میں آ جائے گا, ہندوستان میں پرابلم ہوگا, بازو کے ملک میں پرابلم ہوگا, ہر طرف دنیا میں سکون ختم ہو جائے گا, دنیا سے پیس ختم ہو جائے گا. دنیا میں لوگ لالچ کے تحت زندگی گزاریں گے, روٹی کے لیے, ایک ایک روٹی کے لیے لوگ مریں گے. اسی طرح وقت گزرتا جائے گا اور سفیانی سیریا میں جا کے حکومت کر لے گا. اس کی حکومت کو بتایا گیا 9 منتھس تک یہ حکومت کرے گا, 9 مہینے تک یہ حکومت کرے گا. 9 مہینے کے بعد پھر یہ ریزن بنے گا. میں یہاں پہ سفیانی کے بات کو چھوڑتا, پھر آگے بڑھتا, ذیلحج کا مہینہ آ جائے گا, شوال ذیقعد گزرے گا اور ذیلحج کا مہینہ. ذیلحج کے مہینے میں ایک عجیب سائن ہمارے سامنے آئے گی. یہ ایک ایسی سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ایک ایسی محکم سائن ہے کہ یہ سائن کے بعد 15 دن یا 18 دن یا 20 دن کے اندر میرے امام کا ظہور ہوگا. تو میں آپ کو سب کو بول رہا کہ پلیز لسن کیئرفلی, یہ آخری سائن ہے میرے مولا کے ظہور سے پہلے کی, جو ہر کتاب میں آپ کو ملے گا. یہ سائن, یہ سائن کیا ہے کہ حج کے بعد پھر بول رہا, حج کے بعد خانہ کعبہ میں ایک سید کا, ایک امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ایک نفس زکیہ کا ایک سید کا قتل ہوگا, مرڈر ہوگا. کہاں پہ ہوگا مرڈر؟ رکن یمانی اور حجر اسود مقام ابراہیم کے پاس. وہ سید و امام زادہ وہ طواف کرتا رہے گا تو اس کا وہاں پہ مرڈر کیا جائے گا. وہ کیسے مرڈر ہوگا؟ چاقو سے ہوگا, گولی سے ہوگا, وہ کتابوں میں نہیں ہے. کہا کہ خون ہوگا, اس کا قتل ہوگا, کتابوں میں قتل ہے, مرڈر ہے. تو اور ایسا یہ قتل ہوگا کہ اس کا بلڈ, اس کی باڈی سے جو بلڈ نکلے گا وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے گرے گا. جب وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے گرے گا وہیں پہ اس سید زادے کا انتقال ہوگا. پھر روایتوں میں ہے کہ اس مرڈر کے بعد 15 دن کے اندر میرا امام آئے گا. تو جو اپروکسیمیٹلی ڈیٹس بتائی گئی وہ 22 یا 23 ذیلحج ہے یا 24 ذیلحج ہے. اگر 24 ذیلحج کو بھی ہوتا تو عاشورے کی جو ڈیٹ ہے امام کے ظہور کی, وہ پاسبلٹی ہے کہ عاشورے میں میرے امام کا ظہور ہو جائے. اور میں ایک بات یہاں روک کے بولوں, پلیز غلط نہیں سمجھنا, 15 شعبان بھی یقین ہے, 25 ذیقعدہ بھی یقین ہے, شب قدر بھی یقین ہے اور عاشورہ بھی یقین ہے. لیکن زیادہ روایتیں زیادت عاشورے کے دن کی ہے. جمعے کا دن ہوگا اور طاق سال ہوگا. مثال کے طور پہ 41 ہجری ہے, 42 ہجری نہیں ہو سکتا, 43 ہوگا, 45 ہوگا. مثال دے رہا, ہو سکتا وہ 40 ہو جائے, اللہ خاطر مطلق ہے, کسی اس میں بھی ظہور کرا سکتا. تو ادھر امام نفس زکیہ کے مرڈر کے 15 دن کے اندر, میں پھر بول رہا آپ کو, میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا. امام کے ظہور کی ڈیٹ کو فکس کرنے والا جھوٹا ہے. I'm not fixing any date. Please don't misunderstand. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا, میں جو کتابوں میں وہ بتا رہا. اور یہ بھی نہیں بول رہا کہ 100% امام کا ظہور عاشورے میں ہوگا, بول ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ صرف یہ راز الہی ہے, یہ اللہ کا راز ہے. اللہ بہتر جانتا کہ کون سے دن اپنے اس امام کے اس آخری حجت کا ظہور کرے. لیکن جو کتابوں میں اس کے صرف آپ کو بتا رہا, میں 4 ڈیٹس بتائی گئی, میں عاشورہ لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا نہیں ہے, پلیز غلط نہیں سمجھنا کہ میں نے عابد بغرامی نے عاشورہ فکس کیا. نو, I didn't fix anything. فکس کرنے والا جھوٹا ہے, کاذب ہے, جھوٹا ہے, لائر ہے. فکس کوئی نہیں کر سکتا. یہ عاشورہ ہو یا 15 شعبان ہو یا 25 ذیقعدہ ہو یا 21 رمضان ہو, سب اللہ کے اوپر ہے. اللہ بہتر جانتا کہ کون سا دن ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک روایت لے کے آگے بڑھا. تو اگر نفس زکیہ کے مرڈر کے بعد 15 دن کے اندر پاسبلٹی ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے. یہاں پہ یہ روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں, آخری وقت میں امام آ جائیں گے مکے میں آ کے اپنے گھر میں ٹھہریں گے. ادھر سفیانی کیا کرے گا؟ سفیانی ایک لشکر کو تیار کرے گا اور آرمی کو تیار کر کے وہ مدینہ منورہ بھیجے گا. سیریا سے مدینہ منورہ میں اس کی پوری آرمی آئے گی سفیانی کی. سیریا سے آنے کے بعد وہ مسجد نبوی کو توڑیں گے. اس منبر پہ, جس منبر پہ اللہ کا رسول خطبہ دیتا تھا, اس منبر کو گرز مار مار کے توڑا جائے گا. مدینہ منورہ کو تاراج کر دے گا, یہ ظالم تباہ کرے گا. اس کے بعد اس کی میں بہت شارٹ کر کے آگے بڑھا, اس لیے کہ وقت تیزی سے نکلتے جا رہا اور مجھے ظہور تک مولا کو پہنچانا ہے. میرے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے. تو
وہ وہاں پہنچے گا, پہنچ کے مدینہ منورہ کو تاراج کر دے گا, تباہ کر دے گا, تباہ کر کے وہ ایک لشکر کو, ایک آرمی کو وہ بھیجے گا. اور جب مکے کی طرف لشکر آئے گا اور ادھر نفس زکیہ کا مرڈر ہو گیا, دن گزر گئے, 9 محرم کی تمیم میں عاشورہ لے کے چل رہا بس, خالی غلط نہیں سمجھنا, ہو سکتا 15 شعبان کو مولا کا ظہور ہو جائے, بار بار کلیئر رہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ایک لمحے کے لیے کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ ظہور کی ڈیٹ کوئی فکس نہیں کر سکتا. فکس کرنے والا لائر ہے, جھوٹا ہے. میں 4 ڈیٹس میں سے ایک ڈیٹ لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ادھر 9 محرم آگے, شب عاشورہ, مولا آلریڈی مکے میں, اور مولا کے ساتھ 2 چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. ذوالفقار مولا کی کمر پہ رہتے نیام کے اندر, اور مولا کے ہاتھ میں ایک علم مبارک ہے. یہ کون سا علم ہے؟ جو پہلی مرتبہ یہ علم جنگ بدر میں, پہلی مرتبہ یہ علم مبارک جنگ بدر میں میرے مولا امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد یہ علم جنگ جمل میں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد یہ علم آج امام کے پاس ہے. یہ تبرکات ہے امام کے پاس جو ان کے جد کی ہے, آبا اجداد کی. تو یہ علم آج امام کے پاس علم مبارک ہے, اس کا پھریرا لپٹا ہوا ہے. ذوالفقار ہمیشہ مولا کی کمر میں ہے, نیام کے اندر ہے. مولا میں آپ کو صرف تصور کریں, آپ امیجن کریں کہ وہ ڈیٹ آ گئی ظہور کی. ہم لوگ سب اپنے اپنے ملکوں میں, یورپ, امریکہ میں, کینیڈا میں, سب کانٹیننٹ میں, گلف میں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں, افریقہ میں, سارے مولا کے چاہنے والے. 9 محرم کی ڈیٹ آ گئی. ادھر مدینہ تباہ ہو گیا سفیانی کا لشکر آنے سے. اور اسی زمانے میں ایک سید حسنی خروج کریں گے خراسان سے, غریب ایمان کے روزے سے, اللہ ان کو زیارت نصیب کر. ان کا نعرہ ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ایک آرمی کو, ایک لشکر کو تیار کریں گے. تیار کر کے ان کے بارے میں کہا کہ ساحلی علاقے سے نکل کے یہ بغداد کی طرف اور یہ بصرے کی طرف آئیں گے. سید حسنی جن کا نعرہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جو کربلا کا نعرہ تھا, وہ مومنین کو جمع کرتے ہوئے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے بصرے کی طرف جائیں گے. یہ امام کے چاہنے والوں کا لشکر ادھر سے آ رہا, ادھر سے سفیانی کا لشکر مدینہ منورہ کو تباہ کر کے ٹورڈز مکہ آ رہا. اور ادھر عاشورے کا دن آ گیا, سید حسنی کا مرڈر ہو گیا. 3 حصے میں آپ کو لے کے گیا. اب تیسرا حصے میں 9 محرم کی, میں اپنی ایک اپروکسیمیٹلی ڈیٹ بتا, پلیز غلط نہیں سمجھنا. 9 محرم کی تاریخ آ گئی. اگر ہم عاشورہ لیتے, شب عاشورہ آ گئی, تو اب ظہور کیسے ہوگا وہ سن. ہم سب اپنے اپنے شہروں میں, یورپ, امریکہ, لندن میں, سب کانٹیننٹ میں, افریقہ میں ہم بیٹھے ہوئے, رات میں عزاداری کر رہے بیٹھے. ادھر آدھی رات کے بعد مولا کی کمر میں جو ذوالفقار ہے, وہ ذوالفقار خود بخود نکلے گی اور امام کے سامنے آ جائے گی. ذوالفقار خود ایک معجزہ گویا ہوگی. ذوالفقار بولے گی کہ اے حجت خدا, میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. پہلی سائن مولا کے لیے. اور وہ جو علم مبارک جو جنگ بدر میں مولا کے ہاتھ میں تھا, جنگ جمل میں مولا حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا, اس کا پھریرا ایسا کھلے گا اور اس میں سے آواز آئے گی کہ حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. ابھی دنیا کو کسی کو نہیں معلوم کہ امام کا ظہور ہو گیا. امام یہ 2 سائن کے بعد اپنے گھر سے, مکے سے اتر کے خانہ کعبہ کی طرف, اللہ کو زیارت نصیب کرے, خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے. مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے, حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اب وہ پردہ ہٹے گا. کیا وقت ہوگا. مولا ٹورڈز حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں آئیں گے. سامنے سے وہ غیبت کا پردہ ہٹ گیا. امام آنکھیں گے اور اپنی پیٹھ کو کعبے کی دیوار پہ ایسا ٹیکا لگائیں گے. یہ حق سوائے امام کے اور کسی کو نہیں ہے, کعبے کی پیٹھ کو دیوار کو ٹیکا لگانے. دوستو ایک چیز یاد رکھو, ہم کو پہلا علی بھی خانہ کعبہ سے ملے گا اور ملا, اور آخری علی بھی خانہ کعبہ سے ملے گا. تو جب بھی عمرے پہ جانا یا حج پہ جانا, خانہ کعبہ کے پاس یہ دعا کرنا کہ پروردگار تو نے ہم کو پہلا علی بھی یہیں سے دیا اور آخری علی کو بھی ہم کو دے دے. یہ مسلسل دعا کرو کعبے پہ کہ اللہ ہم کو آخری علی بھی یہیں سے دے دے جلد سے جلد. مولا آئیں گے, پیٹ لگا کے ایسا ٹھہریں گے, ٹھہر کے امام اعلان کرے گا کہ میں حجت خدا ہوں اور میں نے ظہور کیا. جیسے ہی مولا کا, ابھی جبرائیل کی آواز نہیں آئی, ابھی دنیا کو نہیں معلوم ہوا, جیسے ہی مولا نے یہ کہا تو سب سے پہلے جو 4 نبی زندہ ہے, جناب عیسیٰ, جناب ادریس, جناب
یا جناب عیسیٰ جناب ادریس یہ دونوں چوتھے آسمان پہ ہے، اور جناب خضر اور جناب الیاس زمین کے اوپر، جناب خضر جو ہے سمندروں میں پانی میں ہے اور جناب الیاس صحرا میں ہے۔ میں نے ابھی ایک تقریر میں کہا کہ اگر سمندر میں اوشن میں کوئی مومن مرتا ہے اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی آج کے دور کی بات کر رہا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا رحمت ہے، جو ڈیزرٹس میں کوئی مومن مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ جناب الیاس پڑھاتے۔ یہ 4 نبی کے بدلے میں، 4 نبی کے بدلے میں 4 ملک آئیں گے اور امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ امام نے اعلان کیا، چاروں نے آ کے بیعت کی، پھر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل یہ چاروں زمین پر آئیں گے اور آ کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ 2 ہو گیا۔ تیسرے وہ کون آئیں گے؟ نبی موسیٰ کے زمانے کے 18 مومنین۔ نبی موسیٰ کی پوری امت میں 18 مومنین ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا، وہ 18 مومنین کو زندہ کیا جائے گا، وہ 18 مومنین آ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ پھر اصحاب کہف جو ہزاروں سال سے سو رہے، اللہ کے رسول کی حدیث تھی کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور کے وقت یہ لوگ اٹھیں گے آخری زمانے میں۔ اور امام علی کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ گئے تھے اور جا کے اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا کہ وہ کیسے سو رہے۔ وہ بھی ایک راز الہی ہے، پوری اس پہ میری ایک تقریر ہے کہ راز الہی ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے وہ 7 آدمی جو اس کیف کے اندر سو رہے جس کا ذکر پورا قرآن مجید کے اندر ہے، وہ ہزاروں سال سے سو رہے اور فرشتے ان کو کروٹ لیتے رہتے ہیں، وہاں پہ کتا بھی ہے۔ بارہ تو یہ 7 جو اصحاب کہف ہے، اللہ ان کو نشانیاں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ حی کیسے ہے، اللہ قیوم کیسے ہے، اللہ کیسے انسانوں کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ کمال ہے، اللہ کا وہ کرم ہے، اللہ کی وہ طاقت ہے کہ جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے موت دے دے۔ زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت بھی وہی عطا کرتا ہے، کرم بھی وہی عطا کرتا ہے، عطا بھی اسی کی ہے۔ وہ 7 مومنین کو زندہ کیا جائے گا، وہ اصحاب کہف خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے اور آ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ ابھی تک اعلان نہیں ہوا ظاہری طور پہ، یہ لوگوں نے آ کے بیعت کیا اور آئے اور آ کے بیعت کیا اور کھڑے ہو گئے مولا کے ساتھ۔ انہیں 18 مومنین موسیٰ کے زمانے کے اصحاب کہف وہ آئیں گے اور یہ ملائکہ تو آ کے بیعت کر کے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے رسول کے زمانے کے 9 یا 18 مومنین کو بتایا گیا کہ وہ مولا کے چاہنے والے جو اٹھائے جائیں گے، جس میں جناب سلمان کا ذکر ہے، جناب ابو دندانہ کا ذکر ہے، میثم و ابو ذر کا ذکر ہے، مقداد کا ذکر ہے کہ ان کو اٹھایا جائے۔ دیکھو کتنا بڑا چانس ہم سب کو ملنے والا ہے کہ اگر ظہور امام کا زمانہ ہم نے دیکھا تو ہم اصحاب کہف کی بھی زیارت کر رہے، 18 مومنین کی بھی زیارت کرے، نبی موسیٰ کے زمانے کی اور مولا کا اور رسول کے مولا کے زمانے کے وہ امام علی کے چاہنے والے، جس میں سلمان ہو، بوزر ہو، ابو دندانہ، عمار اور مقداد، یہ سارے مولا کے چاہنے والے، ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ لوگ زمین پر آئیں گے اور آ کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یہ وقت گزرتے گزرتے بالکل فجر کا وقت آ جائے گا۔ فجر کے وقت پوری دنیا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں جہاں بھی ہم مجلسیں کر رہے، ماتم کر رہے۔ عاشورے کی صبح ہے، میں مثال دے رہا، عاشورے کی صبح ہے، سارے مومنین عزائے حسین میں مصروف ہے۔ اب ایک آسمان سے آواز آئے گی جو جبرائیل کی آواز ہے، قرآن کی وہ آیت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، حق آ گیا، پھر بول رہا حق آ گیا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح نیست و نابود ہونا تھا۔ یہ آواز ساری دنیا میں پھیلے گی۔ معصوم چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ آواز کہاں تک جائے گی؟ کہا جنگلوں میں آواز جائے گی، اگر زمین کے نیچے بلوں میں بھی کوئی ہے تو اس کے کانوں میں بھی یہ آواز جائے گی۔ تو کہا مولا کہ کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ وہ تو عربی میں ہے، دنیا میں کئی زبانیں ہیں، کئی لینگویجز ہیں، ہر آدمی تو زبان کو نہیں جانتا عربی کو۔ اب امام نے 1400 سال پہلے یہ جملہ بولا تھا جس کو آج سائنس نے پروف کیا۔ امام نے کہا کہ وہ عربی میں جبرائیل قرآن کی آیت پڑھیں گے اور جو لینگویج تم جانتے، مثال کی طور پر تمہاری زبان ہے گجراتی، مثال کی طور پر تمہاری زبان ہے افریکانہ، تمہاری زبان ہے انگلش، تمہاری زبان ہے پنجابی، جو بھی تمہاری زبان ہے، فرینچ ہو، اٹالین ہو، جو بھی زبان ہو، جس زبان کو تم جانتے ہو اس زبان میں یہ ٹرانسلیٹ ہو کے تمہارے کانوں میں آواز آئے گی۔ تو راوی نے کہا مولا وہ تو جبرائیل عربی میں پڑھیں گے، یہ ٹرانسلیشن ہو کے کیسے آئے گا؟ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ سائنس کتنی، ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو گئی کہ دنیا کے ہر پارلیمنٹ میں، یو این او میں لے لو، جب جو اسپیچ دے رہے رشیا میں
مثال کے طور پہ ان کو فارسی میں سمجھ میں آ رہا, کسی کو عربی میں زبان میں آ رہا, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا نہیں ہے, لیکن ایسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی کہ ایک زبان میں بولتا دوسری زبان میں خود بخود ٹرانسلیٹ ہو کے آتا. مولا نے 1400 برس پہلے یہ جملہ بولا تھا کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا, لیکن آج سائنس نے پروف کر دیا کہ جبرائیل بولیں گے عربی میں اور ہر لینگویج میں دنیا کو سنے آئے گا. کہا کہ جنگلوں میں بھی اگر کوئی ہے, ماں کے شکم میں بھی ہے تو اس کے پاس کان میں آواز آئے گی, مثال دے رہا, بلوں میں بھی ہے تو آواز آئے گی اس کی لینگویج میں, تو اس وقت یہ آواز آئے گی کہ ظہور امام ہو گیا, ظہور امام ہو گیا. تو اب ہمارے کانوں میں بھی اگر مثال کے طور پر میں لندن میں ہوں, مثال کے طور پر میں امریکہ میں ہوں, مثال کے طور پر میں انڈیا پاکستان میں جہاں پہ بھی ہوں, تو میرے کان میں آواز آئی صبح صبح کہ ارے تمہارے امام کا ظہور ہو گیا, حق آ گیا باطل چلا گیا. تو اب شیعہ 3 قسم کے ہو جائیں گے. میں غور سے سننا, میں آخری اسٹیج پہ ہوں. 3 قسم کی کمیونٹی 3 قسم میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. کہ ایک گروپ بولے گا او امام آ گئے, ویری گڈ, ہم انتظار کر رہے تھے, میرا مولا آ گیا. اب فوراً وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے امام آ گئے نا, اوکے ول گو, آرام سے جائیں گے, اب تو آگے کنفرم ہو گیا نا. یہ گروپ یہیں رہ جائے گا. دوسرا گروپ جب کان میں آواز ایک شیعہ جو ڈیوائڈ ہوگا, وہ بتا رہا آپ کو, لیک آف نالج, امام کے بارے میں جانتے نہیں, معرفت نہیں, صرف یہ معلوم ہے کہ امام زندہ ہے, ظہور کریں گے. یہ افسوس ہے. ایک گروپ بولے گا اچھا امام آ گئے, ٹھیک ہے آگے, ویری گڈ, اللہ کا شکر ہے, ہم جائیں گے آرام سے. یہ لوگ ہٹ گئے. دوسرا گروپ آواز آئے گی کہ امام آ گئے. اب یہ سمجھیں گے جائیں گے کیسے, نہ ٹکٹ ہے نہ ویزا ہے, اس لیے کہ امام تو مکے میں آئے, سعودی عربیہ جانا ہے, نہ ٹکٹ ہے نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے یہ بنائیں گے کر کے پھر آرام سے جائیں گے. تیسرا گروپ, تیسرا غور سے سنو دوستوں, میں بہت لاسٹ سٹیج پہ آیا ہوں. تیسرا گروپ یہ سمجھے گا اوکے آواز تو آ گئی, لیکن میری بزنس ڈیل ہے, کل $1 ملین سائن کرنا ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, لیٹ می آسک ہر فرسٹ, کین وی گو ناٹ. کتنی بڑی بات ہے, آج ہیں ایسے لوگ. پھر دنیا کی ڈیل, بزنس, کاروبار, اس کا کیا ہوگا, میں امام کے پاس چلا جاؤں گا. یہ گروپ بھی ہٹ گیا. 3 شیعت اس طرح ڈیوائڈ ہوتی جائے گی. پوری زندگی دعا کر رہے تھے, پوری لائف دعا کر رہے تھے کہ مولا الجل الجل الجل, لیکن ٹپ آف دی ٹنگ سے, ٹپ آف دی ٹنگ سے 1% بھی پریپریشن نہیں ہے ہمارے پاس, 1% بھی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے کہ میرا مولا آئے گا. دل سے بولو, دل سے بولو الجل 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 الجل. یتیم اور بیوہ کو امام کے نام پہ کچھ کھلاؤ. بار بار بول رہا یہ بات, جو بھی سن رہا آج میرا یہ لیکچر, پلیز اپنے اپنے کنٹریز میں, اپنے اپنے شہروں میں چیک کرو کہ کتنے غریب ہیں, کتنے یتیم ہیں. بہترین کاموں میں سے کام یہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو جو یتیم اور بیوہ, ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. ایک میل مانگ رہا ہوں میں, 1 میل $10 مانگ رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا $10, میں آپ کے لیے مانگ رہا ہوں. اور دعا کرنا کہ اس غریب کا پیٹ بھر دے. اللہ نے مجھے سعادت دی. تو بہرحال 3 گروپ ہٹ گئے. ایک گروپ ہوگا میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. ایک گروپ ایسا ہوگا کہ جیسے ہی اس کے کان میں آواز آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جعل حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا باطل چلا گیا, باطل کو ایسی نیز تو نابود ہونا تھا. اس نے کہا او میرا مولا کا ظہور ہو گیا. اب میری طرف دیکھو, ظہور ہو گیا. اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, اس نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اپنے مین ڈور کو اوپن کیا رائٹ ہینڈ سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اوپن کیا, اور اس کی نیت یہ کہ میں فوراً امام کے پاس جاؤں. تو اس نے اپنا پہلا سٹیپ مثال کی طور پہ پہلا سٹیپ اس نے لاس اینجلس میں اٹھایا. مکہ کدھر ہے, لاس اینجلس کدھر ہے, آسٹریلیا میں اٹھایا. مثال کے طور پہ سڈنی میں اس نے پہلا سٹیپ اٹھایا, اور سڈنی کدھر ہے اور مکہ کدھر ہے. اس کا انٹینشن کیا ہے کہ مجھے امام کے پاس جانا ہے. میرے مولا نے ظہور کیا, پوری زندگی میں اس لمحے کا, اس وقت کا انتظار کر رہا تھا. آج میرا مولا آ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے. اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, اس کو معلوم ہے کہ ہزاروں میل دور ہو, لیکن اس کا انٹینشن یہ ہے کہ مجھے امام کے پاس جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اس نے پہلا سٹیپ لندن میں اٹھایا. تو دوسرا سٹیپ جو ہوگا وہ سامنے مکہ ہوگا, سامنے خانہ کعبہ ہوگا, فرزند زہرا ہوں گے, اور اس کے پاس جا کر امام کے ہاتھ پہ وہ بیعت کرے گا. دوسرا سٹیپ وہ سیدھا مکہ میں پہنچ جائے گا. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں نہیں جا. دوستو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم نہیں جا رہے مکہ. آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ
سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاؤ کین آئی گو، آئی ان لاس اینجلس، میں آسٹریلیا میں ہوں، میں لندن میں ہوں، میں انڈیا میں ہوں، ہاؤ کین آئی گو؟ نو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. تم پریشان مت ہو کہ میں کیسے جاؤں گا. تم نہیں جا رہے، تم کو بلایا جا رہا. ایک سٹیپ تم اپنے گھر میں رکھو، روایت کا جملہ کہ ایک سٹیپ وہ اپنے گھر پہ رکھے گا، دوسرے سٹیپ پہ مکہ پہنچ جائے گا. اس لیے کہ ہم نہیں جا رہے، ہم کو بلانے والا قادر مطلق کا مظہر ہے. اللہ قادر مطلق ہے، اس کا یہ مظہر ہے، یہ آخری حجت ہے، فرزند زہرا. دوسرا سٹیپ جو اٹھایا وہ سامنے امام کے ہاتھ پاس پہنچ گئے، امام کے ہاتھ پہ بیعت کی. امام کی زیارت کے ساتھ یہ سارے لوگوں کی زیارت آپ کو ہوگی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی آواز کہ امام کا ظہور ہو گیا، امام کا ظہور ہو گیا. اور ہم امام کے لشکر میں چلے. اب یہاں سے اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ مولا مکے میں کتنے دن رہیں گے، پھر مکے سے مولا مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں کیا ہوگا. مدینہ منورہ سے پھر مولا سفیانی کا لشکر سے جنگ ہوگی. نبی عیسیٰ کی واپسی ہے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ عیسیٰ نبی آسمان سے زمین پہ کیسے آئیں گے. ہم عیسیٰ نبی کی زیارت کریں گے. اس کے بعد سفیانی کے ساتھ جنگ ہے. سفیانی کی جنگ کے بعد دجال کے ساتھ جنگ ہے. دجال کے بعد یاجوج ماجوج کے ساتھ جنگ ہے. یہ 3 جنگوں کے بعد پھر اصل ظالم شیطان سے جنگ ہوگی. یہ پورا پیریڈ اپروکسیمیٹلی 25-30 سال کا پیریڈ ہوگا جو ہم امام کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد وہ مکمل پیس ہو جائے گا جس کا وعدہ اللہ نے کیا. اس کے بعد ایک ایک امام کی واپسی ہے. سب سے پہلے آنے والوں میں میرا مظلوم امام ہے، میرے مظلوم کربلا ہے کہ ہم زیارت اربعین میں ہم یہ گواہی دیتے، وٹنس رہتے کہ مولا واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہوں گے. تو دوستو یہ سارے واقعات ظہور کے بعد کے، یہ بھی میں نے بہت شارٹ کر کے بولا، اس پہ پھر یہ واقعات کو میں آپ کو بتا سکتا کہ کیسے حالات بدلیں گے انشاءاللہ. تو یہ واقعات پھر ظہور کے بعد کے واقعات انشاءاللہ when I start again، تو اس میں انشاءاللہ اور یہ واقعات آئیں گے ڈیٹیل کے ساتھ.